بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی بیوٹیفل یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے آپ سب کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج اپنے ولاگ کا سٹارٹ کر رہی ہوں صبح کی تلاوت سے۔ اور آج سب سے پہلے میں نے صبح قرآن پاک کی تلاوت کی، کیونکہ ویسے تو میں پچھلے ٹائم کرتی ہوں عصر کی نماز کے بعد، لیکن آج میں نے سوچا کہ صبح ہی کر لیتی ہوں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد سب سے پہلے روم کی صفائی کی ہے، کیونکہ بچے سو رہے تھے تو سوچا کہ ناشتہ بھی آج تھوڑا لیٹ بنے گا، تو سب سے پہلے روم کی کلیننگ کر لیتی ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے ڈیپ کلیننگ نہیں کی اور روم میں بہت زیادہ میس تھا۔ اور آج کل طبیعت بھی کوئی ٹھیک سی نہیں ہے، کیونکہ میری کڈنیز کا پرابلم ہے، اور کڈنیز بہت زیادہ ڈیمیج کر چکے ہیں، جو کہ میں نے اس بات کو سیریسلی لیا ہوا تھا، لیکن اب تو بالکل میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے دعا کیجیے گا، اور میری فیملی کے لیے اسپیشلی دعا کیجیے گا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا، کیونکہ آٹا نہیں گوندا ہوا تھا، کیونکہ کتنے دنوں سے میں بالکل بیمار تھی، بیڈ پہ تھی، اور میں آٹا گوندنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ تو چائے ہسبینڈ چولہے پہ رکھ کے نان لینے کے لیے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ آج کچھ اسپیشل سا بناتی ہوں، کیونکہ کافی دنوں سے ہسبینڈ بھی باہر سے کھانا کھا رہے تھے، اور کچھ بھی گھر میں نہیں بنا تھا، کیونکہ میں بیڈ پہ تھی اور میں خود بھی بیمار تھی۔ تو آج سوچا کہ ایسا کرتی ہوں کہ مٹن پلاؤ بناتی ہوں، کیونکہ میرے ہسبینڈ کو پلاؤ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، تو مٹن پڑا ہوا تھا تو سوچا آج مٹن پلاؤ بنا لیتی ہوں۔ اور مٹن پلاؤ کی ریسپی میں نے ایک بہت مشہور چینل ہے ان سے لی ہے، اور مجھے بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ ہے، میں بتا نہیں سکتی کہ میں فرسٹ ٹائم مٹن پلاؤ بنا رہی تھی۔ اس سے پہلے میں بریانی وغیرہ بناتی رہتی ہوں، لیکن مٹن پلاؤ پہلی دفعہ ہی بنا رہی تھی، کیونکہ میں نے یخنی والا پلاؤ کبھی نہیں بنایا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے کبھی کوکنگ نہیں کی تھی، شادی کے بعد ہی میں اب کوکنگ سٹارٹ کی، اور الحمدللہ میں کوکنگ بہت اچھے سے کر رہی ہوں۔ میرے ہسبینڈ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ تم ایک اپنا کوکنگ چینل بنا لو، لیکن میں نے ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ پھر دو چینل رن کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کرے گا یہ میرا چینل تھوڑا اچھے سے گرو کر جائے گا، تو اس کے بعد میں انشاءاللہ ایک اپنا کوکنگ چینل بھی بنا لوں گی، کیونکہ بیکنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے، اور میں الحمدللہ بیکنگ میں ایکسپرٹ ہوں۔ شادی سے پہلے صرف میں بیکنگ کا کام کرتی تھی، اور آج میں پلاؤ بنا رہی تھی تو مجھے اپنے فادر یاد آ رہے تھے، کیونکہ میرے ابو کہتے تھے کہ تم بیکنگ کے علاوہ بھی کوکنگ وغیرہ کیا کرو، کیونکہ ایک جب بچی کے ایک ہاتھ میں ڈگری ہوتی ہے، ڈگری کے علاوہ بھی لڑکی کو کوکنگ لازمی آنی چاہیے۔ تو میں کبھی ہار نہیں مانی، میں کسی چیز سے بھی پیچھے نہیں ہٹی، کیونکہ میں جب شادی کے بعد ادھر آئی تھی، شادی ہو کے جب میری آئی ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، لیکن میں الحمدللہ ایسی کوکنگ کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میں پہلے سے ایکسپرٹ کوکنگ کرتی رہی ہوں، ایکسپرٹ ہوں کوکنگ میں۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کبھی کسی چیز سے ہار نہیں مانی، میں اپنی محنت جاری رکھتی ہوں۔ ایون کہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ایڈ کروں، خود سے ہی میں انگریڈینٹس ایڈ کرتی تھی، اور الحمدللہ میں مینٹلی بہت شارپ تھی۔ لیکن اب اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں اپنے بچوں کا سنبھال سکوں۔ کافی دنوں سے میں اپنا ولاگ اپلوڈ نہیں کر رہی تھی، ولاگ ایڈٹ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس کو وائس اوور کر سکوں اور اسے اپلوڈ کر سکوں، کیونکہ میرا چینل جب بھی اچھے سے گرو کرتا ہے تو میرے درمیان میں کچھ نہ کچھ پرابلمس مس ہیپس ہو ہی جاتے ہیں کہ میں پھر اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی فرینڈس اینڈ فیملی میں بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اب پلاؤ باتوں باتوں میں بن گیا ہے، اور میں نے پلیٹ میں نکالا ہے، باقی ریمائننگ ہی رہ گیا تھا، میں نے ہسبینڈ کے لیے نکالا ہے، اور میرے ہسبینڈ اتنی تعریفیں کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دیگی بریانی ہے، مطلب دیگی سٹائل پہ ہے۔ میں نے کہا بالکل بنایا بھی دیگی سٹائل پہ، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے بنا ہی دیگ میں۔ تو اس کے بعد میں ہسبینڈ کو کھانا وغیرہ دینے کے بعد چھت پہ آ کے، کیونکہ مجھے اچانک سے یاد آیا تھا کہ میں نے صبح بلینکٹ وغیرہ چھت پہ ڈالے تھے دھوپ لگوانے کے لیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جب گرمیاں سٹارٹ ہوئی تھیں تو سردیوں کے اینڈ پہ میں نے یہ کمبل دھویا تھا، اور اب میں سوچ رہی تھی کہ کیونکہ ہم لوگ اس گھر سے موو کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں وغیرہ میں پیٹی میں رکھوا دیتی ہوں، اور پیٹی میری ان لوگوں کے گھر پڑی ہوئی ہے، اور گرمی اتنی زیادہ تھی، دھوپ بہت ہی تیز تھی۔ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہی میں ڈال کے گئی تھی، لیکن اتنے زیادہ یہ گرم تھے، اور پھر میں ان کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کے سیٹ کر کے رکھی ہیں کہ ہسبینڈ کو لے کے جانے میں آسانی ہو۔ اور یہ پوٹلیاں ایک میں نے رضائی، اور دوسری میں نے کمبل اور بیڈ شیٹ میں نے دونوں پیک کر کے رکھی ہیں، اور یہ اب نیچے لے کے جاتی ہوں۔ اور گرمی اتنی زیادہ تیز تھی کہ میرے سے بالکل ولاگ تو کیا بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
اور یہ کوکنگ رینج بھی میری شادی کا ہے اور یہ کوکنگ رینج میں سیل کرنا چاہ رہی ہوں۔ اسی کے اوپر میں نے رضائی اور بلینکٹ وغیرہ سارے رکھ دیے ہیں کہ چلے لے کے جانے میں ہسبینڈ کو آسانی ہوگی۔ اور اس کے بعد میں چائے چڑھا کے چلی گئی تھی چھت پہ کمبل لینے کے لیے، اور کافی دیر ہو چکی تھی اور مجھے اچانک سے یاد ہے میں نے چائے رکھی ہے۔ اور یہ کچھ فاطمہ کے ڈریسز جو کہ میں نے سٹچ کیے تھے، میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں۔ اور یہ فاطمہ کے یہ چھوٹی عید کا ڈریس تھا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا ولاگ میں۔ اور یہ سمپل میں نے رو سلک لی تھی اور یہ ٹیشو کا کپڑا تھا۔ ٹیشو کے میں نے نیچے گیر بنایا تھا اور اوپر سلک کی میں نے پیٹی رکھی، اور پیٹی کے اوپر میں نے سمپل لیس لگائی، اور اتنی زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ فاطمہ کو چھوٹی عید کے دوسرے دن میں نے یہ ڈریس پہنایا تھا، اور ماشاءاللہ سب نے پوچھا تھا۔ میں کام کرتی ہوں، میں جب کام کروں تو میں بہت دل سے کرتی ہوں اور صحیح لگن سے کرتی ہوں۔ یہ سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بازاری ہے، مطلب ریڈی میڈ ہے، لیکن میں نے کہا یہ میں نے خود بنایا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں سٹچنگ کرتی نہیں ہوں اور نہ میں نے سیکھی ہے۔ میری امی اور میری بہن سٹچنگ کرتی تھی تو ان کو دیکھ کے تو میں نے سٹچنگ سیکھی ہے۔ یہ دیکھیں پیچھے میں نے اس کی بٹن لگانے کی بجائے زپ لگائی ہے، جیسے بازاری جو ریڈی میڈ ڈریسز ہوتے ہیں ان کی لگی ہوتی ہے۔ اور یہ فاطمہ نے صرف ایک دفعہ پہنی ہے۔ اور یہ ٹرپل فریل والی میں نے فاطمہ کی فراک بنائی ہے۔ یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ نیٹ بنی ہے۔ یہ میں نے نیٹ سے دیکھی تھی مریم پرویز کی بیٹی ایمان کی، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنی فاطمہ کی بناتی ہوں، مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی۔ سامنے پیٹی میں نے انڈرکا سٹائل پہ بنائی ہے، پیچھے سے سمپل اور اوپر نیچے 3 فریلز لگائی ہیں۔ فریلز کے نیچے بھی میں نے جو پیٹی کا کپڑا ہے وہی لگایا، اور یہ سمپل سی بنائی ہے۔ اور یہ سمپل پیٹی چنٹوں والی بنائی ہے، اور اس کے ساتھ چنٹوں والی نیچے الاسٹک ڈال کے بازو کے نیچے الاسٹک ڈال کے میں نے چنٹ لگائی ہیں۔ اور اس کے پیچھے میں نے صرف بٹن لگائے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سمپل سی ہے، اور اس کا اسٹاف بہت زیادہ اچھا تھا۔ سوئس لون کا تھا، یہ میرا اپنا ڈریس تو اس سے کپڑا بچا تھا، تو میں نے سوچا میں فاطمہ کا بھی بنا لیتی ہوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں ہینڈ میڈ ڈریسز، اور یہ جو گھر کے سلائی کپڑے ہوتے ہیں آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں چل رہے ہیں۔ گرمی بھی بہت زیادہ اور اچھے بھی لگتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ یہ بہت ہی پیارا ہے، اس پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے۔ یہ میں نے فرسٹ پہ بنایا تھا، اور اس کے اوپر سارا پیٹی کے اوپر تھوڑا سا ٹانکا آ رہا تھا مشین کا، تو وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے اوپر میں نے ڈیزائننگ میں اس طرح کی فریل لگا دی، اور فریل کے اوپر میں نے لیس لگا دی ہے۔ اور یہ لیس میرے پاس گھر میں ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا چلے ساتھ میں یہ بھی لیس لگا دیتی ہوں، تھوڑی اچھی لگے گی۔ یہ جب فاطمہ نے پہنا تھا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو سلائی نہیں آتی تو مجھے دیکھ کے تو سلائی کر لیا کرے، کیونکہ میں بالکل بھی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ میں بہت سمپل سے ڈیزائننگ کرتی ہوں، اور جو بھی ڈیزائن کروں میں اچھے سے بنا لیتی ہوں۔ میں اپنے کپڑے وغیرہ خود بھی سٹچ کرتی ہوں، اور اگر جو میں کیجول ہوں تو وہ خود کر لیتی ہوں، جو ایسا کوئی فنکشن وغیرہ کے لیے ہوں تو وہ پھر میں لے لیتی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر فاطمہ کو ہم لوگ پارک لے کے گئے تھے، پارک بھی گئے اور ساتھ میں ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھی گئے کیونکہ میری اپوائنٹمنٹ تھی ڈاکٹر کے پاس۔ اور یہ فاطمہ کے ساتھ دیکھے ڈریس کتنا پیارا لگ رہا ہے، یہ فریلز ہوا میں اڑ رہی تھی تو مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی، میں نے کہا چلے جی میں بھی ایک ایکسپرٹ ٹیلر بن ہی چکی ہوں۔ ایکسپرٹ تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے خود ہی سیکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم لوگ آ گئے تھے پارک میں کافی ہوا چل رہی تھی اور بہت اچھا موسم تھا، اور بہت اچھا فیل کر رہی تھی۔ جب بندہ باہر نکلتا ہے تو بہت ہی بالکل لائٹ فیل کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ اچھا محسوس کر رہی تھی کیونکہ باہر جب نکلو ہوا دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بندہ گلتا ملتا ہے اور بندے کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے۔ اور آپ سب سے آخر میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا، کیونکہ آپ سب کی سپورٹ کا مجھے بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، آپ سب کی سپورٹ کی۔ اور تھینکس فار واچنگ می۔ میرے پاس تو ورڈس نہیں، اور آج میری ہمت بھی بالکل نہیں ہے۔ آپ کو میری آواز سے بہتر فیل ہو رہا ہوگا کہ آج میری ہمت بالکل بھی نہیں ہے، لیکن میں نے کہا میں آج وائس اوور لازمی کروں گی۔ اور محمد موسیٰ بھی آج کافی دنوں بعد باہر نکلا تھا، وہ بھی بہت زیادہ ہیپی تھا اور انجوائے کر رہا تھا۔ یہ بہت زیادہ اب تنگ کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ بس مجھے زمین پہ کھلا چھوڑ دو اور میں کھلا کھیلوں، لیکن ظاہر سی بات ہے باہر تو ایسا نہیں کر سکتا، گھر میں تو یہ کھلا گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اور آج کل ہم لوگ گھر کے لیے بھی سرچنگ کر رہے ہیں، تو ہم جو بھی گھر دیکھتے ہیں تو اس کے محمد موسیٰ کی اکارڈنگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ بڑا گھر ہو تاکہ یہ گھومے پھرے، اور جو بھی گھر ملتا ہے چھوٹا ہی ملتا ہے، تنگ ہی ملتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔